نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وصدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. نہایت واجب الاحترام، قابل صدقہ تکریم و احتشام علماء کرام، محترم علامہ برکت علی زردائی صاحب، محترم علامہ برکت خان قادری صاحب، جملہ عشاقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم حضور علیہ السلام کی آل کا ذکر کر رہے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت توفیقات عطا فرماتا ہے اور اسی کی توفیقات سے یہ ذکر نصیب ہوتا ہے. جناب احباب نے آج کی اس محفل کا انتظام کیا 5 روزہ دروس محرم، دروس کربلا اور دروس ذکر حسین. اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ ان کو اپنی برکات سے نوازے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی. ان کی روشنی میں آج ایک لائن پہ میں نے بات کرنی ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک ربائی پڑھی ہے خواجہ اجمیر، شہنشاہ اجمیر خواجہ غریب نواز. انہوں نے تقریباً آج سے 900 سال پہلے، یعنی 5ویں صدی ہجری میں ان کا زمانہ جو ہے وہ گزرا ہے، تو اب یہ 15ویں صدی جا رہی ہے. تقریباً 950 سال قبل یہ ربائی لکھی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. فارسی میں پڑھا جائے تو بادشاہ بنتا ہے، بادشاہ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. بس اس لائن پہ میں نے بات کہا کہ آپ نے امام عالی مقام کو 2 طرح کی عظمت کے ساتھ یاد کیا. پہلے آپ کو شاہ کہا، پھر بادشاہ کہا. شاہ میں اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ اس پہ آج بھی گفتگو کرنی ہے میں نے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، جب کسی ذات کا ذکر کیا جائے اور اس کی شانوں کو دہرایا جائے تکرار کے ساتھ، تو اظہار عظمت ہوا کرتا ہے، اظہار فضیلت ہوا کرتا ہے. آپ قرآن مجید میں پڑھیں، میں چند آپ کو آیت قرآن سے پڑھ کے بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ لفظوں کا تکرار کرتا ہے، شانوں کا خود تکرار کرتا ہے، اور تکرار اللہ خود کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے. اس نے انسان کے لیے تکرار کیا. جب انسان کا ذکر کیا قرآن پاک کی پہلی گلی، تو اللہ پاک فرماتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی پہلی آیت جو ہے جب مکمل کی اللہ نے تو آخری لفظ کو خلق
کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میرا اللہ شروع کرتا ہے تو خلق سے شروع کر رہا ہے، میرے مالک ایک لفظ کو دہرا کیوں رہا ہے، ایک لفظ کو تکرار کے ساتھ کیوں بیان فرما رہا ہے، راز کیا ہے؟ تو جواب ہے اس میں انسان کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ انسان کی عظمت کا اظہار کرتا ہے تو اس کی منشا ہوتی ہے کہ عظمت کے زاویے کو بار بار بیان کیا جائے، اس کو دہرایا جائے، اس میں شانیں ہو، جس میں عظمتیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بار خلق کہا، پھر خلق کہا، آخر دو بار خلق کہنے کا مقصد کیا؟ وَمَا پہلا جو خلق ہے اس سے مراد تیری خلقت ہے، اور دوسرے خلق سے مراد تیری ولادت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسان کو خلقت کے اعتبار سے بھی سونا بنا دیا ہے اور ولادت کے اعتبار سے بھی سونا بنا دیا۔ تو تکرار کے ساتھ اللہ ذکر کرتا ہے۔ پھر دیکھیے گا اللہ رب العزت جب اہل ایمان کا ذکر کرتا ہے تو پہلا پارہ پڑھیے گا، اللہ پاک جب ایمان والوں کی علامتیں بیان کرتا ہے تو آخری علامت میں جب انعام دینے لگتا ہے تو فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہاں اولئک کو دہرایا جا رہا ہے، دہرانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میری منشا یہ ہے کہ مومن کی شان بار بار بیان ہوتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی منشا میں شان مومن کا تکرار ہے تو آل محمد کی شان تکرار کرنا کسی کی ذات کے لیے اس کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال، 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہم ہر نماز میں آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے آل محمد کا جو ذکر ہے وہ اظہار کے ساتھ کرتے ہیں یا تکرار کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ ذکر ہوتا تو اظہار ہوتا۔ اللہ فرماتے پہلے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر پڑھنا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کی منشا یہ ہے آل محمد کا ذکر بار بار ہوتا ہے، یہ اس کی منشا ہوتا ہے، تکرار کے ساتھ ذکر کرنا۔ پھر قرآن مجید کو پڑھیے، اللہ پاک جب اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے تو فرماتے الا ان اولیاء اللہ، جب اولیاء اللہ کا ذکر کیا فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، 2 بار کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہے نہ غم ہے۔ میرے مالک 2 بار کیوں فرمایا؟ خوف کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، کہ جو گزر چکا ہے اس کا غم نہیں کرتے، جو آنے والا موقع ہے اس کا خوف ہے۔ یہ دنیا کا غم نہیں، آخرت کا خوف نہیں ہے، یہ شان ہے خدمت کاروں میں تو سردار کا تکرار کے ساتھ کسی کا ذکر کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا، 2 بار رضا کا ذکر ہو رہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، تکرار کے ساتھ اللہ رضا کا ذکر کر رہا ہے۔ اب میں آل محمد کا ذکر کرنے لگا، آل محمد کا ذکر یہاں جو جملہ میں بولنے لگا ہوں نا اس کو مکمل علمی گفتگو ہے لیکن آسان بیان کر۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ میں نے یہاں تک پڑھا، ابھی تطہیرہ میں نے نہیں پڑھا، اگر یہاں تک بھی پڑھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے، پاکی کا ذکر ہو جاتا ہے اور پاکی کی شان بیان ہو جاتی ہے، لیکن میرے مالک کی منشا کیا ہے؟ اس نے یطہرکم میں بات ختم نہیں کی بلکہ کیا فرمایا ویطہرکم تطہیرا۔ یہ 2 بار طہارتوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، 5 نعرے پنجری، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، عصمت اہل بیت۔ حالانکہ شروع میں اس نے کہا انما کلمہ حصر ہے، اور آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کو ہستیوں کے ساتھ مقید کر دیا گیا، محدود کر دیا گیا کہ یہ شان صرف ان کی ہے۔ انما نے بات کلیئر کر دی تھی، پھر یرید اللہ ساتھ فرمایا اللہ کا ارادہ بھی یہی ہے، بات اور پختہ ہو گئی۔ لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو، جب یہ باتیں یہاں تک کر دی تھی تو پھر طہارت کلیئر ہو چکی ہے۔
پھر تو طہارت کا ذکر کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی. لیکن میرے مالک کی منشا کیا ہے؟ انما یہاں بھی شان یرید اللہ، یہاں بھی شان لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہاں بھی شان ویطہرکم، یہاں بھی شان تطہیرا، یہاں بھی شان. آیت ایک ہے، شانیں 5 ہے، منشا کیا ہے؟ بار بار آل محمد کو ذکر ہوتا ہے. دیکھیں ویطہرکم تطہیرا. آپ نے کچھ آیتیں سنی بھی ہوئی ہیں، علماء سے سنتے ہیں، روز بھی سنتے ہیں. ایک آیت آپ سنتے رہتے ہیں، اب اس کو دیکھنا ہے پھر اس کو دیکھنا ہے، پھر آپ کو مزہ آئے گا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلموا بھی کہا اور تسلیما بھی کہا، ادھر یطہرکم بھی کہا اور تطہیرا بھی کہا. یہ ڈبلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بار بار جو تکرار ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ادھر فرمایا یسلموا تسلیما، سلام ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. اہل علم کہتے ہیں یہاں ٹرپلنگ ہوتی ہے، اہل علم کہتے ہیں جہاں تسلیم آ جائے، جہاں تطہیر آ جائے، جہاں تعظیم آ جائے، جہاں تکریم آ جائے، جہاں تفعیل آ جائے تو اس کا حق یہ بنتا ہے. یہاں 3 معنی، یعنی سلام خوب پڑھو، خوب پڑھو، خوب پڑھو. 3 بار کہا سلام پڑھو، سلام پڑھو، سلام پڑھو. جب تطہیر کا لفظ بولا نا، اللہ پاک فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ پاک نے آل محمد کو ایسا پاک کیا ہے جیسے حق ہے، حق ہے، حق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کسی شان سے تکرار کرنا اور کسی شان کو بار بار بیان کرنا. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کا 24واں پارہ، حضرت ابوبکر صدیق کا جب ذکر ہوتا اللہ ایک لفظ کو دہراتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی. جب 2 بار صدق بولا گیا، مطلب منشا کیا ہے؟ میرے پیاروں کی تعریف ہوتی رہے. اس کا کہنے کا مقصد اللہ جب بات تکرار کے ساتھ کرتا ہے اس کی منشا یہ کہ عظمت کے اظہار ہو، عظمت کے چرچے ہو. اب جب یہ دیکھنا ہے تو ہم آج جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، شاہ بھی حسین ہے اور بادشاہ بھی حسین ہے. اچھا بادشاہ کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ شاہ کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ یوں بھی ہو سکتا تھا بادشاہ اشت حسین، شاہ اشت حسین. پوچھو خواجہ اجمیر سے. آپ نے 4 لائنیں لکھی ہیں. پہلی لائن میں کہا شاہ اشت حسین بادشاہ. کتنی بار حسین کا ذکر ہوا جی؟ 2 بار پہلی لائن میں. اچھا آگے فرمایا دین اشت حسین، دین پناہ اشت حسین. کتنی بار ہوا جی؟ 2 بار ہوا. اچھا تیسری لائن میں کہا سرداد نداد دست در دست یزید. یہاں بھی 2 چیزوں کا ذکر ہوا ہے لیکن حسین کا نام نہیں آیا. حسین کا نام نہیں آیا. سرداد نداد دست در دست یزید. میرا خواجہ چاہتا کیا تھا؟ اجمیر کا شہنشاہ چاہتا کیا ہے؟ اجمیر کا شہنشاہ چاہتا یہ ہے کہ جس لائن میں یزید کا ذکر آئے اس میں حسین کا ذکر نہیں. حسین اتنا بے مثال ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، عنکم الرجس. جس لائن میں ناپاک کا ذکر ہو اس میں پاک کا ذکر نہیں کرتا. اس میں پاک کا ذکر نہیں آتا. آگے فرمایا حقا کے بنا الہ الہ اشت حسین. یہاں بھی 2 بار ذکر کر لیتے. سائیں جی اگر پہلی لائن میں 2 بار حسین کہا ہے، دوسری لائن میں 2 بار کہا ہے تو آخری لائن میں بھی 2 بار فرما دیتے کا کہہ دیتا، لیکن عدد کامل نہ ہوتا. خواجہ چاہتے کیا تھے؟ حسین حسین بھی ہوتا رہے اور پنجتن پاک کی نسبت کا پیغام بھی. 5 دفعہ حسین کہا ہے. شیخ ربائی 4 لائنوں کی ہے لیکن ذکر 5 مرتبہ. میرے خواجہ نے بتا دیا کہ جب بھی میری ربائی پڑھنا نا اور یہ ذہن میں رکھنا 5 بار ذکر حسین کرنا، اسے ذکر معین کہا جاتا ہے. فکر غریب نواز
باز کہا جاتا ہے، شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین، یہ دو بار شاہ اور بادشاہ دوں. پھر بات یہ کہ بادشاہ بعد میں ذکر کیا، شاہ کا ذکر پہلے کیا. وجہ کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں بادشاہ کا لفظ اس پر بھی استعمال ہوتا ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے، بادشاہ کا لفظ اس پر بھی استعمال ہوتا ہے جو جسموں پر حکومت کرتا ہے. اگر بادشاہ پہلے آ جاتا لوگ سمجھتے حسین کی بادشاہی دنیا سے شروع ہوئی ہے، حسین کی بادشاہی کا دار اس کائنات سے ہوا کہ نہیں. بادشاہ کا ذکر بعد میں ہے، شاہ کا ذکر پہلے ہے. کبھی بادشاہ دنیا میں آئے نہیں تھے تب بھی حسین شاہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ سلامت رکھے. یہ جملہ یاد رکھنا ہے، حسین آ کر شاہ نہیں بنا، حسین آ کر شاہ نہیں بنا، حسین شاہ بن کے آیا، حسین شاہ بن کے آیا ہے. اب سوال ہے بنانے والا کون؟ ایک بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کو ووٹ ڈال کر بنایا جاتا ہے، اور شاہ وہ ہوتا ہے جس کو بنا کے بھیجا جاتا ہے. جو آ کر بنے اسے بادشاہ کہتے ہیں، جو بن گیا اسے شاہ کہا جاتا ہے. کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ حسین دلوں پر بھی راج کرتا ہے اور حسین جسموں پر بھی راج کرتا ہے، جسموں پر بھی راج کرتا ہے. پہلے دلوں کا شاہ ہے پھر جسموں کا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو پہلے روح کی سلطنت پہ حکمرانی کرے اور پھر جسموں کی سلطنت پہ حکمرانی کرے اسے حسین کہا جاتا ہے. شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین. اب فرق کیا ہے؟ شاہ بھی کہا اور بادشاہ بھی کہا. یہ دو طرح کی سیادت ہے، ایک سیادت فی دنیا ہے، ایک سیادت فی الآخرہ ہے. کہ یاد رکھیے بڑے بڑے بادشاہ آئے آ کر چلے گئے، حکومت ختم، نظام ختم، مگر ہم جس بادشاہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں بھی بادشاہ ہے وہاں بھی بادشاہ. کہ یہ تو جذباتی جملہ ہے. اور نبی پاک سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے حسین سید کب سے ہے اور حسین سید کب تک ہے؟ اس کے سرداری کب سے ہے، سرداریاں کب تک ہے؟ میری کریم آقا فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت میں بھی جس کی سرداری ہوگی اس بادشاہ کو حسین کہا جاتا ہے. شاہ حسین، بادشاہ اشت حسین. پھر دیکھئے گے ایک سیادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق فرش سے ہوتا ہے، جس کا تعلق فرش سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بادشاہ ایسے بھی ہیں جو صرف فرش پہ حکومت کرتے ہیں، عرش تک اپروچ نہیں ہوتی ہے، عرش تک رسائی نہیں ہوتی ہے. اور یہ دیکھتے ہیں جس کو ہم شاہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے عرش والا ہے یا پہلے فرش والا ہے؟ پہلے عرش والا. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی بر صغیر کے اندر سب سے پہلے حدیث پاک کو فروغ دینے والا پورا خاندان، شاہ ولی اللہ ہو، شاہ عبدالحق ہو، شاہ عبدالعزیز دہلوی ہو. آپ لکھتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام آپ 300 سال تک روتے رہے، ایک دن اچانک آسمان کی جانب دیکھا تو کیا دیکھا؟ فتلقا آدم من ربہ کلمات. کچھ کلمات دیکھے اور کچھ نور دیکھے، کچھ روشنیاں دیکھی. پوچھا مولا یہ کس کس کا نور وہاں موجود ہے؟ فرش والے نے عرش والے سے پوچھا کہ مولا کس کس کا نور ہے؟ جواب آیا ایک نور کو نور محمد کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور حیدر کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور زہرا کہا جاتا ہے، ایک نور کو نور حسن کہتے ہیں، ایک کو نور حسین. فیصلہ کرو پہلے حکومت کہاں پہ ہو؟ اللہ. شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین. پھر دیکھئے گا شاہ اشت حسین، بادشاہ اشت حسین. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ میرے حسین کی جو بادشاہی ہے اس کی وسعت کتنی ہے، کتھوں تک بادشاہ. دیکھئے مالک کو سمجھنے کے لیے نا
पहले नौकर को समझना पड़ा। आओ हम एक नौकर के पास और पूछते हैं कि बताइए आपकी कहां तक बादशाही है, फिर मालिकों का पता चल जाएगा। ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। आओ एक नौकर के पास चलते हैं। हुसैन के नौकर को बहलोल दाना कहा जाता है। बहलोल से पूछते, बहलोल बता जमीन पे बैठकर तब तकसीम क्या करता है, कहां तक रसाई है, कहां तक अप्रोच है, कहां तक ताकत है। बहलोल दाना बैठा हुआ है। अच्छा बैठा है तो बहलोल दाना शाह बन के बैठा। शाह के पास बादशाह आ गया। शाह के पास बादशाह, समझ नहीं, शाह के पास बादशाह आ गया। जो शाह है उसे बहलोल कहते हैं, जो बादशाह था उसे हारून रशीद कहा। इसका मतलब यह हुआ बादशाह को शाह के पास आना पड़ता है, तब बादशाही कमाल पे पहुंचती है। अब बहलोल दाना के पास आया, शाह जुबैदा खातून है। जुबैदा खातून ने कहा बाबा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्या कर रहे हैं, जन्नत में घर बना रहा, जन्नत में। अच्छा बाबा जी कितने का मिलता है, कहा बेटे 10 दरहम लगते हैं। जुबैदा ने कहा ये ले, कहा जा मिल गया, जा मिल गया, ईशाई हो रही है, जा मिल गया। जब ये बात हुई ना, हारून रशीद ने कहा तुम औरतें बड़ी अजीब हो, जिस बुजुर्ग को देखती हो उनके पीछे लग जाती हो। कहा मेरा मिजाज है, मैं जानू मेरा मिजाज जाने। जब रात होती है ना, आंख लगती है हारून रशीद की, मंदिर देखता है, जन्नत का मंदिर है, लोग जा रहे हैं। अचानक महल देखा, उसमें जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। अंदर जाने लगा, जब जाने लगा दरबानों ने कहा ना ये मामला दुनिया का नहीं, ये मामला जन्नत का है, ये मामला जन्नत का है। उनका पीछे हट जा, पीछे जब खींच के हटाया ना, आंख खुल जाती है। आंख खुली, बीबी के पास आया, बीबी के पास चल चले फिर बहलोल के पास चलते हैं। बहलोल के पास गए, कहा बाबा जी एक और महल चाहिए। कहा अब महल मिलेगा लेकिन आधी बादशाही लगेगी, आधी बादशाही लगेगी। कहा बाबा जी रातों रात इतना रेट हाई लेवल पे चला गया। कहा कल को सौदा बिल देखा था, आज देख के आए हो। कहने का मकसद ये है जिसका बहलोल होकर जन्नतें बांट रहा है उस हुसैन की शाही। क्या कहना है, इसका गुलाम होकर, जिनके घर का नौकर होकर। अच्छा नौकर है उस घर का, उस इमाम आजम, देखें कितनी बड़ी जात, इतना बड़ा नाम। उस घर का नौकर जो बहलोल है, उनका इमाम आजम से क्या ताल्लुक। इमाम आजम जब रात होती ना, बहलोल के पास जाते, शागिर्दों ने पूछा हुजूर खैर तो है, वो बाबे के पास क्या लेने जाते, बहलोल दाना है उसके पास क्या लेने जाते हैं। इमाम आजम फरमाते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो दिखाता हूँ, वो दिखा देता है, जो पढ़ाता हूँ वो पर्दे उठा देता है। कहने का मकसद है जिसके पास चल के इमाम आजम जाए उस बहलोल को गुलाम हुसैन कहा। हुसैन का नौकर और बादशाही क्या है, शाही क्या है। फिर देखिए एक नाम आपने और सुना, हुसैन के एक और खातिर और गुलाम इब्राहिम बिन अदम नाम, अदम नाम था। रात को महल में बाकी बादशाह था, अभी शाही तक नहीं पहुंची, फकत बादशाह था। महल में सो रहा है, रात को अचानक छत से आवाज आती है किसी की। तो अब इब्राहिम बिन अदम ने पूछा कौन, उसने कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं, छत से ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा बोले बादशाह छतों से ऊंट नहीं मिला करते, छतों से ऊंट नहीं मिला करते। आगे से आवाज आई अगर छत से ऊंट नहीं मिल सकते तो नरम बिस्तरों पर मौला भी नहीं मिला। रात को लेते हुए दर्दान सुख दी नींदर आवे, दर्द मंदानू तंग सजन दी सुधियान जगावे। ये दर्द मंद आए बैठे, दर्द मंदानू तंग सजन दी सुधियान जगावे। इसका मतलब यह हुआ दर्द मंद कोई किसी के पास कोई दर्द होता है। ये जितने दर्दमंद आए बैठे हैं इनके दर्द का नाम क्या है, इनके पास कौन सा दर्द है। याद रखिए आपको मुबारक हो, अल्लाह ने
جواب کو درد دیا ہے اسے ہمیں حسین رات کو دیتے بے دردان سکھ دی نیندر آوے درد مندانو تنگ سجڑ دی ستیاں لگاوے. اب جب یہ جملہ ملانا کہ نرم بستر پر مولا نہیں ملتا اس کی نیندیں اڑ گئی نیندیں اڑ گئی. دن کا وقت بیٹھا محل کے اندر بیٹھا ہے ایک فقیر آ گیا. اس نے کہا پوچھا دربانوں نے روکا آگے بڑھ رہا ہے. اس نے کہا کون ہے کیا کرنے آ رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تیرے مسافر خانے میں ٹھہرنے آیا. کہا یہ مسافر خانہ نہیں یہ محل ہے. کہا بادشاہ عجیب بات کرتے بتا تجھ سے پہلے یہاں کون ہے؟ کہا باپ اس سے پہلے دادا اس سے پہلے پردادا تیرے بعد بیٹا اس کے بعد پوتا. کہا جہاں آنا جانا لگا رہے وہ محل نہیں ہوا وہ مسافر خانہ ہوتا ہے. اب کیا ہوا کسر جو رہ گئی تھی اب پوری ہو جاتی ہے. اب ابراہیم بن ادم نے کہا مجھے بادشاہی نہیں مجھے بادشاہ نہیں چاہیے. بوری کا لباس پہنا اور لباس پہن کے اللہ والا بن کے ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہے. کچھ دیر گزری کچھ وقت گزرا جو پیچھے وزیر تھے نا انہیں سوچا چلو بادشاہ کو مل کے آتے حال چال کچھ کہتے. جب دیکھا تو گدڑی سی رہا کا بادشاہ بڑا عجیب انسان ہے سب کچھ قربان شاہی چھوڑ دی ہے. بادشاہ تھا نوکر چا کرتے کہ جو مزہ اس شاہی میں ہے نا وہ مزہ اس شاہی میں. اس کا مطلب یہ ہوا جن کے نوکروں کو اللہ شاہیہ دیتا ہے تو پھر مالکوں کی شاہی. اب اس نے کہا بادشاہ یہ کون سے شاہی ہے کبھی ابھی دکھاتا ہوں. وہاں پر حکومت کرتا تھا تو صرف آپ پہ حکومت کرتا تھا انسانوں پہ. اب دیکھو یہاں کس کس پہ حکومت ہے. سوئی پھینکی اور مچھلیوں کو آرڈر کیا اے دریا کے مچھلیوں میرے سوئی لے کے آؤ میری سوئی لے کے آؤ. کس کی حکومت کہاں تک ہوتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جن کا غلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو امام سمجھ میں کیا رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے اگر سمجھنا ہے آقا کیسا ہے پھر دیکھیے گا خواجہ اجمیر خواجہ غریب نواز جس کا ہم ابھی ان کا ذکر کر رہے تھے ملکہ وکٹوریا جس کو ملکہ الزبتھ بھی کہا جاتا ہے. اگر آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں اور یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ملکہ وکٹوریا برطانیہ کے ملکہ تھی. جب ان کے مزار پہ جاتی ہے نا تو وہاں جو یعنی دستاویزات پڑی ہوتی ہیں وہاں بندے نے اپنے کمنٹس لکھنا ہوتے ہیں. وہاں پہ ملکہ وکٹوریا کے دستخط بھی موجود ہیں. وہاں جو کتاب پڑی ہوئی ہے اس میں لکھا کیا تھا. اس نے کہا جب ہم ہندوستان میں آئے عجیب منظر دیکھا. ہم لوگوں کے جسموں میں حکومت کر رہے مگر ایک بندہ قبر میں جا کر اپنے دلوں میں حکومت کر رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے جن کا نوکر جن کے گھر کا ایک بیٹا جن کی نسل کا ایک فرد ہو کے 500 سال کے بعد لوگوں کی طرف حکمرانی کر رہا ہے تو بتائیے میرے حسین کی بادشاہی کا عالم کیا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. پھر آگے چلتے ہیں کچھ باتیں نیچے کی کر دی. اب اوپر چلتے اوپر چلتے اور اوپر جا کے بزرگوں کی بات کرتے ہیں. دیکھتے یہ ہے کہ شاہی کس کو کہتے ہیں اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود. نمرود نے کیا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی بھڑکائی شعلے بلند ہو رہے ہیں. اب یاد رکھیں بادشاہی کس کو کہتے ہیں اور شاہی کس کو کہا جاتا ہے. ساری دنیا پر اس نے آرڈر کر دیا کہ ایسا کرو لکڑیاں تیار کرو آگ جلانی ہے. بادشاہ نے آگ جلائی بادشاہ نے آگ جلائی پوری سلطنت اس کے ساتھ ہے رعایا اس کے ساتھ ہے. ادھر آگ جلی ہوئی ہے اور آگ میں ایک شاہ بیٹھا ہوا ہے ایک شاہ بیٹھا ہوا ہے ایک شہنشاہ بیٹھا ہے. اوپر سے فرشتہ آتا ہے. نیچے والوں نے آگ جلائی اور اوپر آ کے منتیں کرنے لگا. سائیں حکم دے سائیں آرڈر دے ایک بار اشارہ کر دے ایک بار اشارہ کر دے. پاک کتھوں آیا تو کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہوں. کیا کرنے بجھانے کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے بادشاہ جلا رہا ہے تو بجھانے کے لیے خادم آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو اندر بیٹھا ہے نا اس کی خدمت سے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں. جو اندر بیٹھا ہوا ہے جو باہر آگ جلا رہا تھا اس کی حکومت فقط زمین تک تھی مگر جو اندر بیٹھا ہوا ہے اس کی نوکری کے لیے وہاں سے لوگ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جس کی آگ بجھانے کے لیے عرشی جو ہے منتیں کرے اس شاہ کو ابراہیم کہا جاتا. عرشی کرنے کرتے ہیں. پھر دیکھیے گا شاہ اور بادشاہ کا فرق کیا ہوتا ہے. بادشاہ اور شاہ کا فرق کیا ہوتا ہے.
ایک وقت میں علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، علامہ نے کہا ستیزہ کار رہا ازل سے دائم روز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ اقبال کہتا ہے دیکھو شاہی کس کو کہتے ہیں اور بادشاہی کس کو کہتے ہیں۔ ایک اور بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا فرعون۔ اب بادشاہ جو تھا وہ کون تھا اور شاہ کون تھا؟ شاہ کون تھا؟ یہ شاہ بھی تھے، بادشاہ تھے۔ بادشاہ وہ تھا جب وہ دریا پار کرنے لگا تو دریا نے کیا کیا اور شاہ کے لیے کیا کیا؟ دو وجود ہے، دو انسان ہے۔ ایک وہ ہے جو ظاہری طور پر حکومت کر رہا ہے، جو حکمران تھا، جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، حکومت کرتا تھا، مگر حکومت کہاں تک تھی؟ بس اس کی تک حکومت تھی۔ جو ہی دریا میں جاتا ہے دریا نے غرق کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو دریا غرق کر دے اسے بادشاہ کہتے ہیں، اور جس کو دریا راستے دے دے اسے شاہ بھی کہتے ہیں، بادشاہ بھی کہتے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین کا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ اچھا حسین بادشاہ ہے تو حسین بادشاہ کا تعارف نہ کروا دو؟ اس بادشاہ کا تعارف کروائے۔ یہ بتائیے حضور آپ کا تعارف کیا ہے؟ کہ اوپر دیکھو میرا نانا بھی شاہ ہے۔ کہاں تک شاہی ہے حسین کے نانے کی؟ ہر پیغمبر کو اللہ نے شاہی عطا فرمائی، ہر نبی کو شاہی عطا فرما دی۔ کسی کی شاہی ایک علاقے تک تھی، کسی کی شاہی ایک ملک تک تھی، مگر جب حسین کے نانے کی باری آئی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ جس کے نانے کی بادشاہی کل جہانوں پہ ہو اس نواسے کو حسین کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بادشاہی کہاں تک ہے؟ پھر دیکھتے ایک اور ہستی کو دیکھتے، یہ حسین جو ہے ان کی بادشاہی کہاں، بادشاہی کہاں تک ہے؟ نانا کھڑے کھڑے کہاں پہ ہے؟ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران نانا آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر پیچھے کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور خیریت تھی؟ میں جنت میرے سامنے تھی، جنت سامنے تھی، انگور لگے تھے، میں توڑ لیتا، تم کھاتے رہتے، انگور ختم نہ ہوتے۔ کھڑے زمین پہ ہے اور ہاتھ جو ہے جنت کے انگوروں پہ جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ کول کھڑا ہوا ہے، وہاں جوز گیا ہوا ہے۔ جن کا کول بھی شاہ ہو، کول بھی شاہ ہو، انہیں ذات کل کہاں تک اور جز کہا گیا ہوا ہے۔ پھر دیکھیے گا کون حسین، کیسا بادشاہ ہے، کیسا شاہ ہے۔ نانے کی شاہی تو دیکھ لیے، اب اماں کی شاہی نہ دیکھ لیے۔ کہاں تک شاہی ہے، کہاں تک شاہی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ پاک نے بڑی بڑی عورتوں کو مقام بخشا۔ اور ابھی میں بات کر رہا تھا، آپ قرآن پاک پڑھیے، اللہ عورتوں کو عزتیں دیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ عورتوں کو کام دیتا ہے۔ جہاں اللہ مردوں کی شان بیان کرتا ہے وہاں عورتوں کی شان بھی پڑھیے قرآن پاک کا 22واں پارہ۔ اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ جہاں مردوں کی شان وہاں عورتوں کی شان، لیکن یاد رکھیے مومن مردوں کی شان بعد میں، مومن عورتوں کی شان بعد میں، ان سے پہلے اللہ کے ان کی شان بیان کرتا ہے۔ ترتیب قرآن دیکھیے گا، کل قرآن اٹھائیے گا، آپ 22واں پارہ کھولیے گا، پہلا صفحہ نکالیے گا، ان المسلمین سے مردوں کی شانیں، والمسلمات میں عورتوں کی شانیں۔ قرآن کا پیچھے موڑ کے دیکھ، پیچھے پلٹ کے دیکھ، پیچھے مڑ کے دیکھ، پیچھے کس کی شان ہے؟ ان کے صدقے ان کو شانیں ملی ہوئی، مسلمین کو شان ہے ان کے صدقے، مسلمات کو شان ہے ان کے صدقے، مومنین کو شان ہے ان کے صدقے، مومنات کو شان ہے ان کے صدقے۔ ہم نے پوچھا قرآن پیچھے کن کا ذکر ہے؟ اب میں آیات شروع کروں گا، آپ سارے میرے ساتھ مل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، سب کو آتا ہے۔ قرآن بتا ان کے پیچھے کس کی شان ہے، اول کس کی شان ہے؟ غور سے پڑھ کے دیکھ، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
ترتیب ہے، کیا بات ہے، یہ قرآن کی ترتیب ہے۔ اللہ مردوں کو شانے، عورتوں کو شانے، لیکن ہر بی بی کی شان کا اقتدا دیا۔ ہر بی بی اپنے دور میں شان نبھالی، اپنے دور میں شان نبھالی، لیکن بی بی زہرا کا کون کون سیدہ پاک کا دور کون سا ہے؟ ان کا زمانہ کب تک ہے؟ جب ہم نے حضرت مریم کی بات قرآن پاک میں پڑھی، اللہ فرماتا ہے یا مریم، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ استفاکی وطہرکی واصطفاکی، اللہ نے شاعر عالمین اے مریم تو اپنے وقت کی سردار ہے، اپنے زمانے کی سردار ہے، اپنے زمانے کی سردار ہے، جہانوں میں اپنے زمانے کے سردار ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا، لیکن جب باری حسین کی اماں کی آتی ہے، ان کی شان کہاں تک ہے؟ اب میرے پیارے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں کو اللہ نے جو مقام بخشا ہے، ان کے سردار کا وجود ازارہ، ان کے سردار کو۔ ایک ہوتے سیدہ، ایک ہوتے سیدہ، سیدہ کہتے سردار کو، ایک کے سرداروں کی سردار۔ ایک بندہ سید ہوتا ہے، ایک سید السادات ہوتا ہے۔ جو سید ہوتا ہے وہ بھی ایک مقام ہے، لیکن جو سید السادات ہوتا ہے یہ وہ وسعت ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ جس کا نانا کل جہانوں کی رحمت ہو، جس کی اماں کل جہان کی بیویوں کے سردار ہو، اسے حسین شاہ تو حسین بادشاہ۔ اچھا حسین کے بابا کی شان کیا ہے؟ کہاں تک ہے؟ کہاں تک ہے؟ آؤ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں، کریم آقا سے پوچھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا ہے اس کا علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، من کنتو مولا علی، من کنتو مولا، من کنتو مولا، اے مرکا مولا ہے تیرا مولا۔ صدیق کا نعرہ علی، صدیق کا نعرہ صداقت بولے، عمر کا نعرہ عدالت بولے، عثمان کا نعرہ سخاوت بولے، نعرہ حیدری، حیدر 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 نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب یہ کہاں تک ہے؟ اب یہاں میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، اور اہل علم بیٹھے ہوئے اس بات کو لکھنے والا کون ہے اور ان کی اپنی جو ہے سند کیا تھی، شخصیت کیا تھی۔ دو ہستیاں ہیں، ایک شخصیت کو قاضی ثناء اللہ پانی پڑتی تفسیر، آپ نے تفسیر مظہری لکھی، اسی طرح شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، ان کو دیکھو۔ اب شیخ مجدد کی بات آئی، شیخ مجدد اس دور میں گزرے، یہ بھی حسین کے نوکر ہے۔ اس دور میں اکبر بادشاہ کی حکومت تھی۔ علامہ اقبال فرماتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ اپنے وقت کا بادشاہ تھا اکبر بادشاہ، ایک طرف اکبر تھا اور دوسری طرف حسین کا نوکر تھا۔ ایک طرف بادشاہ تھا، اس طرف شیخ اور دوسری طرف حسین کا نوکر تھا۔ اکبر بادشاہ نے ایک دن دھوکہ دیا اور دھوکے میں شیخ مجدد کو بلا لیا کہ یہ بندہ میرے سامنے جھکتا نہیں، آج اس کو جھکانا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دیوار بنائی اور اس میں چھوٹی سی الماری رکھ دی، آگے اس نے کرسی بچھا لی اپنی، بیٹھ گیا کرسی پر، کہا اس الماری سے گزارنا ہے شیخ مجدد، جب یوں گزریں گے نا سر نیچا کر کے تو میں شور مچا دوں گا، دیکھو یہ جھک رہا ہے۔ مگر وہ بھی حسین کے نوکر تھے، حسین کے غلام تھے۔ انہوں نے کیا کہ جب داخل ہونے لگے نا معاملہ بھاگ گئے، پہلے پیر ڈالے، پہلے پاؤں ڈالے اور پھر سر گزارا کہ یاد رکھو اس سر کو حسین کے ساتھ نسبت ہے، اس سر کو فکر حسینی ملا ہوا ہے، یہ جھکنے والا سر اللہ کے لیے ہے، یہ کسی ظالم کے سامنے نہیں پکڑ دیتا۔ کہنے کا مقصد یہ جن کے غلاموں کی شاہی کا یہ مقام ہے تو ایمان کا عالم کیا ہو، بات دور نہ نکل جائے۔ بابا کی شان کیا ہے؟ اب وہ روایت بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء گزرے عالم اربا میں سرکار کی وہی مبارکات تمام نبیوں کی تربیت کرتی ہے۔
تمام نبیوں کی عالم اربا میں تربیت کرتی تھی. آگے کیا فرمایا؟ عالم اربا میں جتنے ولی موجود تھے اللہ نے ان کے لیے بھی کسی کا انتخاب کیا. نبیوں کی اربا کے لیے جو روح تربیت کرتی تھی اسے روح محمد کہا جاتا تھا، اور ولیوں کی اربا کے لیے جو روح تربیت کرتی تھی اسے روح حیدر کہا جاتا تھا. یہاں بھی شائی ہے وہاں بھی شائی. عالم ارواح ہو، عالم اجسام ہو، عالم برزخ ہو، عالم حشر ہو، ہر دور میں جس کی شاہی ہو اسے مولا علی کہا جاتا ہے. یہ تو جذباتی جملہ ہے، یہ تو تسی گل جذبات کی گل چھوڑی جاؤ، یہ گل سمجھاؤ سامنے یہ کیویں ہوتا ہے. عالم ارواح دی کیویں شاہی ہے، چلو تو مان گئے اب اتنے ولیاں دی تربیت کرتے ہیں. عالم شام دی بھی، لیکن عالم برزخ کی گل کری آؤ بتا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 5ویں صدی ہجری تھی. فرماتے میں 51 سال میری عمر تھی. علم تھا مگر کمال نہیں تھا، کیونکہ عجبی تھا، عرب بھی امور حاصل نہیں تھا. کہتے میں بیٹھا ہوا تھوڑی دیر گزری، میرے کمرے میں نور چمکتا ہے، کملی والے کی آمد ہوتی ہے. آقا اسلام نے 7 مرتبہ پلواب ڈالا. حضور چلے گئے، کچھ دیر گزری مولا علی آ گیا. مہرے آج بھی لگ رہے تھے، مہرے لگنا بند نہیں ہوئی. آج بھی ولیوں کو اگر ولایت مل رہی ہے تو علی سے مل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہر دور میں جس کا راج رہے گا اسے علی کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اچھا پھر دیکھیے گا اب جب یہ ساری باتیں آپ نے سنی، ایک اور بھی کہ حسین کا بھائی کیسا ہے، ویر کیسا ہے، اس کی بادشاہی کیسی ہے. سنو حدیث بات میرے کریم آقا امام حسن کے لیے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا. اچھا یہاں تک جو ابنی کہہ دیا نا، شان تو بیان ہو گئی کہ یہ میرا پتر ہے، یہ میرا شہزادہ ہے. قرآن میں بھی پتر کہہ دیا ابنا انا کی شکل میں، اور حضور نے فرمایا ان ابنی ھذا، یہ حسن میرا پتر ہے. یہاں تک بات کلیئر ہو چکی تھی، مگر سرکار فرماتے میرا دل کرتا ہے شان بار بار ان ابنی ھذا سید کا، یہ میرا پتر سردار ہے، سردار ہے. اچھا ایک طرف یہ فرما دیا اور دوسری طرف فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل. یا قابل غور بات ہے حدیث کب بیان کی گئی. اب یہاں شارحین کی طرف چلتے ہیں. جب یہ حدیث سرکار نے بیان کی اس وقت امام حسن کی عمر کتنی تھی، امام حسین کی عمر کتنی تھی، یہ قابل غور بات. جب حضور کا وصال ہوا تھا تب امام حسن کی عمر 7 سال تھی، امام حسین کی عمر 6 سال تھی. لیکن جب یہ حدیث پیش کی گئی، یہ قول سرکار نے بیان فرمایا، اہل علم نے اس پہ کلام کیا ہے. امام حسن کی عمر 4 سال تھی، امام حسین کی عمر 3 سال کا بچڑا ہو گئے اور سرداریوں کا اعلان ہو جائے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. کچھ سرداریاں محنت سے ملا کرتی ہیں. اچھا مجھے بتائیے یہ جو اعلان سرداری کا ہوا ہے، یہ کربلا سے پہلے کا ہے یا کربلا کے بعد کا ہے؟ کربلا سے پہلے کا ہے. او یزیدیت کو بتا دیں کہ کوئی یہ نہ کہے حسین تخت کے لیے گئے تھے، کوئی یہ نہ کہے حسین حکومت کے لیے گئے تھے، کوئی یہ نہ کہے جس حسین کو خود رسول کہہ دے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اور تم یہاں کی بات کرتے ہو حسین یہاں بھی سردار ہے، وہاں بھی سردار ہے، یہاں بھی سردار ہے، راگہ کا بھی سردار ہے. جب وہ حسین جب سردار بن کے جاتا، سردار بن کے گیا اور میدان کربلا میں جب میرے حسین جاتے ہیں، اب یہ واقعہ بات شاہ بھی ہو بندہ، بادشاہ بھی ہو، اختیار بھی ہو، تصرف بھی ہو، سب کچھ دامن میں بھی ہو اور پھر بھی استعمال نہ کوئی تو معاملہ ہے نا. اگر بندہ بادشاہ ہے اور اس کا پتر پیاسا ہے، اختیار استعمال کیوں نہیں کرتا وہ؟ اگر بندہ شہنشاہ تو جہانوں کا، اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جا رہا ہے، اختیار استعمال کیوں نہیں کرتا؟ اس بادشاہ سے ملتے ہیں، اس شہنشاہ سے ملتے ہیں. حضور بتائیے شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے، بتائیے آپ کے اختیار میں سب کچھ تھا اور یہ وہ حسین ہے. اگر حکم دیتے ہیں یہ تو حسین ہے نا. اور وہ عمر فاروق
جو یہ فرماتے ہیں اے حسین مجھے لکھ کے دے دو. کیا آپ کے بابا کا موقع آپ لکھ کے دے دو. وہ عمر کیا کرتے تھے؟ عمر فاروق دریائے نیل کے لیے ایک رکا لکھتے ہیں. دریائے نیل کے لیے وہ رکا ملتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے رک جانا, اگر اس کی مرضی سے چلتا ہے عمر تجھے حکم دیتا ہے رکنے کا نام نہیں لینا. اس کا مطلب یہ ہوا جو خود کو ان کا غلام لکھوائے اگر وہ پانی کو آرڈر دے دے, پانی حکم مانتا ہے تو بتا پھر حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا, آل محمد کا مقام کا عالم کیا ہوگا, میرے محبوب کے خون کا مقام کا عالم کیا ہوگا جب سب کچھ تھا, سب کچھ تھا. اور یاد رکھیں یہ شاہ حسین, بادشاہ حسین لفظوں کے زاویے میں بعد میں آیا لیکن فکر پہلے سے موجود تھی. اب فکر کیا تھی, یہاں ایک بات کر لگاؤں اور پھر میں کربلا کی طرف چلوں گا. 2-3 باتیں کروں گا. جب حضرت مسلم بن عقیل دارالامارہ میں موجود تھے, ابن زیاد سامنے کھڑا ہوا, مسلم بن عقیل کو کہا گیا اے مسلم بن عقیل تیرے لیے گنجائش ہے, تو بیعت قبول کر لے, آسانیاں آسانیاں. اب سنو مسلم بن عقیل نے کیا جملہ بولا, عربی کا جملہ ہے اور میں ترجمہ کروں گا. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں حل یستوی, آپ نے کہا حل یستوی الخمر والسلسبیل. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مسلم بن عقیل فرماتے مجھے یہ بتاؤ کبھی شراب اور آب کوثر برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی شراب حل یستوی الخمر والسلسبیل, بتاؤ کبھی شراب اور آب کوثر برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا جو وقت کے خلیفہ یعنی گورنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے سن لے کل بھی میرا بادشاہ حسین تھا, آج بھی میرا. اس کا مطلب یہ ہوا شاہ حسین, بادشاہ حسین یہ وظیفہ کون کر رہا تھا اور کس کے دربار میں کر رہا تھا؟ پھر ایک اور وظیفہ, اور وہ بھی سنیے, ابن کثیر نے اس کو نقل کیا, اتھینٹک بندہ ہے وہ. آپ فرماتے جب سیدہ طیبہ آیا حضور سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا آپ دربار یزید میں خطاب کر رہے تھے, آپ نے جملہ بولا اور وہ جملہ کیا بولا؟ یزید سن اس کمرے تک تیرا تخت ہے, باہر غور کر کس کی بات ذرا غور کر کے دیکھ, جب اذان ہوگی پھر بتانا کس کی شہنشاہی ہے. اذان کا جملے بتا رہے ہیں اور 5 وقت کی اذان کیا گواہی دیتی ہے جب سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, یہ جملہ گواہی دیتا ہے شاہ حسین, شاہ بھی حسین ہے, بادشاہ بھی حسین, شاہ بھی حسین اور بادشاہ بھی حسین. پھر دیکھیے گا جس نے بھی پھر دیکھیے گا پہلے ایک بندہ ایسا تھا جو بادشاہ کو تو پہلے مانتا تھا لیکن شاہ کے قدموں میں کب آیا, شاہ کے قدموں میں کب آیا اور پھر اس نے بھی آ کر یہ نعرہ بلند کیا. کل تک وہ مال والا تھا, پہلے مال والا تھا, اب زہرا کے لال, پہلے اس کے پاس مال تھا اب لال کے پاس آ گیا. جب امام علی مقام نے رخت سفر باندھا 12ویں منزل پر پہنچے تو ادھر ابن زیاد نے آرڈر کر دیا, یزید لائن کا پیچھے سے پورا آرڈر تھا. اس نے کہا کہ جب امام حسین آئے نا تو ان کو 12ویں منزل پر یا 11ویں منزل پر ان کا رستہ بدل دیا, بجائے کوفہ میں آنے کے رخ کربل کی طرف کر دینا, کربل کی طرف رخ کر دینا. اب پہلے سے تیار کر ہو اور ہور نے آ کے آگے سے راستہ روک دیا اور روک کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہا امام علی مقام کے ساتھ. ایک مقام پہ ہور نے آ کے سواری کو پکڑا زور کے ساتھ, جب زور سے پکڑا تو میرے امام نے کہا ویحک امک, 3 بار فرمایا ہور تجھ پہ تیری ماں روئے, تجھ پہ تیری ماں روئے. جب یہ بات کہی نا ہور نے ایک بہت جملہ بولا اور وہی جملہ ہور کو بدبختوں سے نکال کر خوشبختوں میں ڈال رہا. ایک کلمہ تھا, ایک جملہ تھا, اس نے کہا حسین میں بھی نوابوں کا بیٹا ہوں, میرا بھی فیملی بیک گراؤنڈ ہے, بات کرنا میں بھی جانتا ہوں, جواب دینا جانتا ہوں, لیکن اب جواب نہیں دوں گا, اب جواب میں نہیں دوں گا. یاد رکھیے جو مذاکرات کے لیے آیا تھا, جو دشمن بن کے آیا تھا, یہ غلامیاں کب سے مل رہی ہیں, قسمتیں کیسے بدل رہی ہیں. جملہ کیا بولا, اس نے کہا حسین میں جواب نہیں دوں گا, جان چلی جائے گی مگر بولوں گا نہیں. امام نے فرمایا کیوں نہیں بولے گا؟ اس نے کہا ایک ہی جواب ہے کہ میری ماں آپ کی ماں کی نوک ہے, میری ماں آپ کی ماں کی کنید ہے,
ادھر ہور نے جملہ بولا میرا وجدان کہتا ہے، ادھر سے آواز آئی ہوگی اے فرشتوں لکھ ڈالو، قلم چلاؤ۔ جہاں یہ فرشتہ بیٹھا ہوا تھا اوپر سے آواز آئی ہوگی لکھ ڈالو کہ اب اور کبھی یہ نہیں درد ہوگا، شاست سے بادشاہ۔ اس کا مطلب یہ ایک یہ وجہ تھی، ایک یہ وجہ اصل کی نوکری کی جائے تب بھی انعام ملتا ہے، اور نسل کی نوکری کرے تب بھی انعام ملتا ہے۔ 8 محرم کا دن تھا، اور بیٹھا ہوا اور وہ بیٹھ کے کسی سوچ میں گم تھا، تلوار ہاتھ میں دستے پہ سر رکھا ہوا ہے۔ اس کا بیٹا کے کہتا ہے بابا میں کل سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، مزاج بدلا ہوا ہے، لہجے بدلے ہوئے، بابا خیر تو ہے، کیا معاملہ، کیا وجہ ہے، پیچھے کس کا ضبط کیا اور اب کس کا حیا ہو رہا؟ یہ 2 حیائیں تھیں جو ہر کی کامیابی کا سبب بنی اور جو ہر کے کمال کا سبب بنی، اور بیٹھا ہوں کسی سوچ میں گم ہے۔ تو ہر کو کہا، بیٹے نے کہا بابا 2 دن سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ہر نے جواب کیا دیا، جب ہر نے سر اٹھایا نا، بیٹے نے دیکھا کہ بابا تو رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو، بابا اتنا بڑا حوصلہ ہوتا روتے ہیں؟ تو بیٹے بات کہ میں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں ان کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ کے آنسو نکلے۔ کہ بابا راز کیا ہے، بابا حکمت کیا ہے؟ میں کل شام کے وقت میں خیام حسین کے پاس سے گزر رہا تھا، جب خیام حسین کے پاس سے گزرا اچانک خیمہ حسین سے ایک معصوم کی آواز آ رہی تھی، رو رہا تھا، آل محمد کے گلشن کا ایک پھول رو رہا تھا۔ بیٹے بتا جن خیموں میں یا جس مقام پہ حسین کا بچہ پیاسا ہو، تیرا بابا وہاں پانی کیسے پی سکتا؟ پھر فرشتہ کہتا ہے، پھر فرشتہ لکھتا ہے کہ تو تو کمال پہ کمال کر رہا ہے، یعنی دیکھ تکرار یہاں بھی تکرار ہو رہے ہیں۔ اگر وہاں عظمت کی تکرار ہے تو یہاں اطاعت کی تکرار ہے، یا محبت کی تکرار ہے۔ جو محبت حسین میں تکرار کرے اسے اور کہا جاتا ہے، اسے اور کہا جاتا ہے شاست حسین، بادشاہ حسین۔ بڑا کربلا میں جاتا اور شاہ سے پوچھتے ہیں اے شاہ بتائیے، اے شاہ بتائیے، اے شاہ بتائیے، جب سب کچھ تھا آپ کے پاس، اختیار میں تھا، تو دعا کیوں نہیں کیا؟ دعائی کر دیتے، آپ اگر ایڑی مارتے جسم جاری ہو جاتے تو جواب ملا، لوگوں سن لو، حسین کربلا میں دعا والا بن کے نہیں آیا، رضا والا بن کے۔ حسین کا ہتھیار دعا نہ تھا، حسین اگر چاہتا میرا بادشاہ آرڈر کر سکتا تھا، آرڈر کرتا۔ جب حسین آئے نا وہاں پہ کربلا میں، کون کون انتظار کر رہا تھا؟ ادھر آسمان بےتاب تھا کہ کب شاہ کا حکم جاری ہوگا، کب شاہ آرڈر کرے گا۔ آسمان انتظار کر رہا تھا کب شاہ کہے گا، آسمان تیار تھا، ادھر زمین انتظار کر رہے تھے، حضور کب انتظار، کب حکم کریں گے۔ ادھر بھی انتظار تھا، ادھر بھی انتظار تھا۔ اور پھر کیا ہوا، فرات خود انتظار کر رہا تھا، بےتاب تھا، حضور ایک آرڈر کر دے، ایک بار آرڈر کر دے، قدموں میں آ جاؤں گا۔ مگر حسین نے کہا نہیں، اختیار ہے، آرڈر نے کیا، تصرف ہے، آرڈر نے کیا، سب کچھ دامن میں ہے، آرڈر نے کیا کہ اگر آرڈر کر دوں گا رضا کا مقام نیچے آ جائے گا، معاملہ یہ اختیار بعد میں ہے اور حسین کا کردار پہلے ہے، کردار پہلے، اختیار بعد میں۔ شاست حسین، بادشاہ حسین۔ اور پھر کیا ہوا، جب ایسا ہوا پھر میرا امام وہ وقت بھی آیا جب ایک بار یہاں تک آسمان کی، یہاں تک اہل محبت کہتے ہیں جب حسین ہاتھ میں عسکر کو لے کے کھڑے، تب تو فرشتوں نے بھی کہا ہوگا حسین ایک بار فضائے قدرت پیدا کر۔ فرشتے تیری آپ کے نانا جان نے آرڈر کیا تھا، جب نے فرشتے بھیجے تھے، اب ایک بار آرڈر کر دے، ایک بار حکم کہہ دے، فرشتے آپ اتر سکتے تھے، استقامت بھی سب کچھ تھا۔ مگر حسین نے کہا نہیں، آج ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ معاملہ وہ ہے جو وفا کا معاملہ، یہ کوئی میں قرضہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے نانا جان نے مدینہ پاک میں اپنا بچہ مارا تھا، جب میں نانا کی گود میں تھا، فرشت آیا تھا، میرے ساتھ ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی بیٹھے ہوئے تھے، نانا جان کے شہزادے بیٹھے، اور پھر
کیا ہوا؟ نانا جان کے پاس جبرائیل آیا، عرض کیا حضور اللہ نے بھیجا، ایک رکھ لے ایک دے۔ میرے نانا جان نے مجھے رکھ لیا اور اپنا پتر مجھ پہ وار کیا، اور آج میں کربلا میں مدینے کی طرف منہ کر کے نانا جان سے کہنا چاہتا ہوں، نانا جان آپ کا بیٹا شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مانتے تو کچھ نہیں، آج معاملہ دعا کا نہیں، آج معاملہ وفا کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو دعا پر وفا کو مقدم کر دے، اس وفا کے قدر کا حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ اگلا جو معاملہ ہے کیا دیکھیے، شاہ است حسین، یہ تو پھر حسین ہے۔ شاہیاں ہر ایک کے پاس تھی، حسین کے دارالعابدین کے پاس بھی شاہی تھی، لیکن شاہی کا اختیار کہاں تک استعمال کیا؟ وہ جو شاہی اللہ نے دی ہوئی تھی، بات آخری پیغام دیکھیں، امام دارالعابدین کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، کیا کچھ نہیں تھا، جن کے نسل کا ایک فرد عبد القادر جیلانی تھا، وہ ٹھوکر مارے اللہ مردے زندہ کر دے، تو یہ تو پھر اصل ہے نا امام دارالعابدین۔ امام دارالعابدین جب شام کے بازار میں تو بی بی آئی تھی، اس نے کہا طبیب چاہیے، حکیم چاہیے، تو یزیدیوں نے مشورہ کیا، کہا وہ طبیب بیٹھا ہو، حکیم بیٹھا ہو۔ امام دارالعابدین کے پاس آئی اور آ کے عرض کیا کہ آپ کو ہتھکڑیاں تو لگی ہوئی اس کیفیت میں ہے، لیکن میں ایک عرضی پیش کرنا چاہتے ہیں، میرا بچہ بیمار ہے، آپ ایک تھوڑی دیر چلی آ جائے، اگر آپ کچھ کر دیں گے تو ہو سکتا ہے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ میرے امام نے رخ موڑا، جب گھر کے قریب گئے نا، اس گھر سے ایک بچی باہر نکلی، اس نے کہا ماں اس طبیب کو واپس موڑ دے، کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سمجھتے تھے اختیار کوئی نہیں ہے، اسے کیا خبر تھی یہ کون چڑھا ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کیسا شہنشاہ ہے، میں اس کو واپس بھیج دے، میرا ویر فوت ہو گیا ہے۔ جب وہ بی بی کہتی حضور واپس جائے، آپ تو جانتی تو نہیں ہوں لیکن آپ یہاں تک آئے، آپ نے کرم نوازی کی ہے، واپس جائے، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ میرا امام کہتا نہیں بی بی واپس نہیں جاؤ، اپنے گھر لے کے چل۔ اندر جاتے ہیں، کہا تم مسلح لے کے آ، تم مسلح لے کے، اب اختیار دیکھیے گا، تم مسلح لے کے آ کہ مسلح بچ جاتا ہے۔ اب حسین کا پتر اپنا اختیار استعمال کر، سجدے میں لیٹا ہوا ہے، سجدے میں لیٹا ہے، ہتھکڑیاں لگی ہیں، بیڑیاں لگی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عجیب دعا کر رہا ہے۔ دعا کیا کر رہا ہے؟ مولا تو جانتا ہے ہم کربلا سے ہو کے آئے ہیں، ہم نے اکبر دیا لیکن اختیار استعمال نہیں، ایسے بادشاہ ہے، اصغر دے کے آئے ہیں، مانگا کچھ نہیں ہے، اونو محمد دیا ہے، مانگا کچھ نہیں۔ مولا آج معاملہ اپنی ذات کا نہیں ہے، معاملہ نانا کی امت کا ہے، اس کے بچے کو زندگی دے دے مولا، اس کے بچے کو، اس کے لال کو زندگی دے دے۔ ابھی سجدے میں سر تھا، آواز کھوچتی ہے، ماں اس طبیب کو بول دے سالے میرا ویر زندہ ہو گیا۔ یہ اختیار ہوتا ہے، با حسین قربان جاؤں، اختیار کہاں استعمال ہو رہے ہیں؟ جب یہ بات ہوئی نا، ادھر 72 تن دے کے آ گئے، اختیار استعمال نہیں کیا، ایک فرد کے لیے ادھر عرضی پیش کی، ادھر رب قانون بدل دیتا ہے، نظام بدل دیتا ہے، تقریر بدل دیتا ہے۔ اب جب وہ بی بی نے دیکھا نا، اس نے کہا حیرانگی ہے، ایک طرف اتنا اختیار ہے کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہتھکڑیاں لگی، یہ ہتھکڑیاں کیوں نہیں ٹوٹی، یہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس بی بی نے کہا اے غریب نواز، مجھے آپ حکیم نہ لگتے، مجھے آپ کریم لگتے، رات کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے بچے کو زندگی لے کے دینے والے بتائے آپ ہے کون، آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کا تعارف کیا ہے؟ بی بی اگر سنے گی تو جگر پھٹ جائے گا، اگر سنے گی تو جگر پھٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ انہوں بتائیے کون ہے آپ ہمیں کہ تیرا کام ہو گیا ہے، تیرا مقصد چھوڑ اس معاملے کو، یہ راز ہے۔ عرض کہ نہیں، اپنے موسر کو جاننا چاہتی ہے کہ کتنا بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے، کہ سن اگر جاننا چاہتی ہے تو بتا کلمے میں نام کس کا پڑھتی ہے،
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسین کا پتر کہتا ہے تو نام کلمے میں آتا ہے نا وہ ہمارے نانا ہے۔ وہ بی بی حیران کہ آل محمد کا فرد ہو کر حسین کا پتر ہو کر اس کیفیت میں ہے۔ اس نے کہا پھر ایسا کریں ہاتھ پھر اٹھائیں اور پھر میرے بچے کو موت لکھ دے، مجھے نہیں چاہیے، اپنے بچے کی زندگی نہیں چاہیے۔ اس حال میں آل محمد کی یہ کیفیت ہو، میں بچے کی زندگی دیکھوں نہیں، مجھے بچے کی زندگی نہیں چاہیے۔ میرے امام نے فرمایا نہیں، ہم تو عطا کرنے والے، ہم جفا کرنے والے نہیں، ہم تو عطا والے جفا والے نہیں ہیں۔ اب یہ زندہ ہے تو زندہ رہے گا، موت کی بات ہم نہیں کریں گے۔ اس نے کہا پھر ایسا کیجئے اگر یہ زندہ ہے پھر ایک قرض ہے کہ آپ کا نوکر بن کے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، جس کا بابا بھی شہنشاہ اور جس کا پتر بھی شہنشاہ، اصل بھی آلہ ہو نسل بھی آلہ ہو، اس شہنشاہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ پہلی ربائی کی پہلی لائن تھی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ انشاءاللہ میرے آج کو پھر آنا ہے اور وہ گفتگو ہوگی دین است حسین، آگے موقع ملا کہ دین پناہ است حسین، ان ربائیوں پر گفتگو کرنے کے حسین دین کی پناہ کہتے ہیں اور حسین دین کہتے ہیں۔ ایک پوری گفتگو دین است حسین اور اگلی گفتگو جو ہوگی وہ دین پناہ است حسین۔ اور یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ میرے شیخ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی محبتیں ہیں اور میرے مرشد کی دعائیں۔ یاد رکھیں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے اور فتنوں کے دور میں اللہ بھلا کرے شیخ الاسلام، اس نے ہمارے عقیدے بچا لیے اور جس نے فکر بچا لی ہے۔ آج قدم قدم پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہ مرد کلندر جو ہے وہ قدم قدم پہ تحفظ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے قائد دمشق میں گئے تھے نا اور دمشق میں جب زیارت کے لیے گئے، جی ملک صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کے مزار اقدس پہ حاضری دینے کے لیے جب گئے تو رات کا آخری پہر تھا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور اس وقت نہ جائیں، 11 بجے کے بعد دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رات کا 1 بجے کا وقت تھا تو میرے قائد نے کہا کہ نوکر کو مالک قبول کر لے، نوکر کو قبول کر لے۔ رات 1 بجے جب وہاں پہنچے تو یہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں گئے عجیب منظر دیکھا، ایک شخص ہمارا انتظار کر رہا اور اس نے عربی میں آ کے پوچھا کہ حال اس میں تو محمد طاہر، کیا آپ کا نام محمد طاہر ہے؟ آپ کا نام طاہر تو نہیں، نام اس میں محمد طاہر، میرا نام محمد طاہر۔ آ جائیں آپ کو بلایا گیا۔ یہ انعام ہوتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، جب انعام بڑا ہو تو کام بھی بڑے لیے جاتے ہیں۔ کہتے جب جو ساتھ والے تھے نا ان کو برآمدے میں بٹھا دیا، جو اصل قبر انور تھی وہاں تک لے گئے اور کہا شیخ بیٹھے اور خیرات لیتے رہے۔ فرمت میں تہجد وقت بیٹھا رہا، وہاں تک بیٹھا رہا اور خیرات ملتی رہی۔ کتنی خیرات ملی ہوگی وہاں، تو ایک لمحے کے لیے خیرات مل جانا بندہ شاہ بنتا ہے نا۔ تو جن کے غلام جو ہیں وہ شاہ کہلاتے ہیں، وہ ان کی شانوں کا عالم کیا ہوا۔ اللہ کے حضور عز گزار ہوں، اللہ پاک اس گھر کی خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو برکات نصیب فرمائے۔